نہیں دیکھیے ثنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جنرل باجوہ صاحب نے یا جنرل فیض صاحب نے شروع نہیں کیا تھا. یہ پروجیکٹ عمرانی پروجیکٹ شروع ہوا تھا 2010 میں، اور جو لاہور کے ان کے جلسے تھے، جو کراچی کے ان کے جلسے تھے، وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پوری طرح سپانسر کیے گئے تھے. پھر میں کئی بار لکھ بھی چکا ہوں، بول بھی چکا ہوں، ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ یہ اسد عمر، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، یہ سارے لوگ ایجنسیوں نے شامل کرائے ان کی پارٹی میں. اب باجوہ صاحب کو ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ڈان لیکس وغیرہ لیگیسی میں مل گئے تھے، تو اسی طرح پی ٹی آئی بھی ایک لیگیسی میں ان کو مل گئی. اور ان کی بدقسمتی اور اس قوم کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ عمرانی پروجیکٹ جو اسٹیبلشمنٹ کا 2010 سے تھا، وہ ان کے دور میں میچیور ہو گیا. اگرچہ کچھ لوگوں نے 2013 میں جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے اس کو میچیور کرنے کی کوشش کی تھی. اور پھر جو باجوہ صاحب کو جو ٹیم ملی تھی، تو وہ ٹیم بھی ایسی تھی کہ وہ لوگ 2 قدم ان سے زیادہ تھے. مثلا جس نشست کا آپ ذکر کر رہی ہیں، تو اس میں میں نے محسوس کیا کہ اس وقت جو ان کی ٹیم تھی اور فیض صاحب اور اس طرح کے لوگوں نے ان کو بہرحال اس چیز پہ کنونس کر دیا ہے کہ اس ملک کا اگر کوئی یہ جو گرداب میں پنسا ہوا بیڑا ہے، اس کو اگر کوئی پار کر سکتا ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں. اور میں اور ظاہری بات ہے کہ ارشاد بٹی صاحب کو تو خاموش رہنا چاہیے تھا، کیونکہ بٹی صاحب بھی اسی طرح سوچ رکھتے تھے، اور جو 2-2.5 گھنٹے کی ہماری وہ تھی. لیکن بہرحال اس میں بڑی تلخ گفتگو بھی ہوئی. لیکن جس طرح میں نے آج کالم میں لکھا ہے، یہ بھی ان کا ظرف تھا کہ آخر میں جب میں نے ان سے کہا کہ جی میں تو ملک چھوڑ جاؤں گا خدا نہ خواستہ، لیکن میں اس گندے گیم کا حصہ نہیں بن سکتا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے اور آپ کرتے رہے. اور آج میں آپ کو ایواناً یہ بتاتا ہوں. نہیں، میں نے کہا ایک بڑا آپ نے امپورٹنٹ نقطہ ہے. سوری صافی صاحب، میں اس بات کو تھوڑا سا آپ وہ کر رہی ہوں، لیکن یہ دیکھیے گا آپ نے ایک اور نقطے پہ لکھا تھا کہ نواز شریف صاحب آرمی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اسی لیے ہم ان کو نہیں چاہتے. مطلب یہ پھر اس کے بعد پیچھے پڑ گئے ہیں سے لے کر یہاں تک جب معاملات آ گئے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے وہ بیمار تھے، پھر وہ سرجری ہونی تھی، اب وہ ظاہر ہے کہ واپس آنا چاہتے ہیں. نااہلی تاحیات نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بھی ایک پٹیشن ہے. اب ان تمام معاملات میں سچ بولنا تو بڑا ضروری ہو گیا ہے. کیا نواز شریف صاحب بھی سچ بولیں گے؟ اور یہاں تک معاملات کیسے آئے کہ تو دشمن تھے کبھی باجوہ صاحب کے، انہی سے جا کر بات کی گئی کہ آپ عدم اعتماد لے آئے، ہم نیوٹرل رہیں گے؟ نہیں، پورا سچ تو اس ملک میں کوئی بھی نہیں بول سکتا، اور سیاستدان تو قطعاً نہیں بول سکتے. اور جو تھوڑا بہت بولتا ہے، آپ نے خود یہ پچھلے سالوں میں بولا، تو اس کو آپ کو کیا کیا قیمت ادا کرنی پڑی. تو یہ اور سیاستدانوں سے تو قطعاً یہ توقع نہ کی جائے. اچھا، پھر یہ بھی تھا کہ یہ اس تناظر میں بھی تھا کہ جو ظاہری بات ہے کہ جب جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف بنے، تو ڈان لیکس اور پاناما، یہ 2 چیزیں ایسی تھی کہ جو ظہیر الاسلام صاحب اور راحیل شریف صاحب کے دور سے ان کو لیگیسی میں ملی تھی. اور بدقسمتی سے کہ اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے، یعنی جو اس وقت کی کیفیت ہے نا، ہمارے سیاستدانوں کا بھی تو یہی ہوتا ہے کہ جب ان کو موقع مل جاتا ہے تو پھر یہ بنگڑے ڈالتے ہیں. اب اس وقت انہوں نے کہا کہ جی چیف بھی ہمارا اپنا آ گیا اور ڈی جے آئی ایس آئی بھی ہمارا اپنا آ گیا. تو انہوں نے ایک تو جو کمٹمنٹ کی تھی وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کی ڈان لیکس پہ ان کے ساتھ، اور پھر بنگڑے ڈالنے لگے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے انسٹیٹیوشن میں ڈیفینسو پہ ہو جاتے ہیں. اس طرح آج کل بھی آپ دیکھیں، اب اس سے پہلے عمران خان صاحب کا غرور جو تھا وہ ہمارے یہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے بلند تھا. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ حکومتی اتحاد میں جو شامل لوگ ہیں، تو ان کو اگر کچھ ریلیف ملا ہے اور عمران خان صاحب کسی چیز کے قابل نہیں رہے، تو آپ دیکھیں کہ اب ان کے رویے میں اور ان کے عمل میں وہ غرور اور من پسندی اور اقربا پروری اور ان کی چیزیں وہ غالب ہوتی نظر آ رہی ہیں. وہ اب مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب کا رویہ آپ دیکھ لیں، ہمارے دوست کا، کہ ایک تو یہ
کہ جب ان سب کو موقع ملا اتنی مارک آنے کے بعد، ایک نے اپنے بیٹے کو، زرداری نے اپنے بیٹے کو، انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کر دیا. پھر ابھی آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے بیان ہی وہی کیا. ان کے غلام علی صاحب کے بیٹے زبیر علی جو ہے وہ میئر ہے، اور اوپر سے انہوں نے گورنر بنا دیا اپنے سمدھی کو، حالانکہ وہ باقی پورے اتحادیوں کی خواہش تھی کہ میں افتخار حسین صاحب. ٹھیک ہے، تو یہ اب وہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے ہیں اور ان کے ساتھ یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ اس پہ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو پہلی والی بات تھی نا ثنا، میں ایماناً آپ سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کاش میرے وہ اندازے اور وسوسے اور خدشے وہ غلط ثابت ہو جاتے. یعنی ہم انسان ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، بعض درست ہو جاتے ہیں، بعض غلط ہو جاتے ہیں. تو کیا قیامت آ جاتی ہے اگر میرے وہ سارے اندازے اور وسوسے غلط ثابت ہو. لیکن کاش وہ، کیونکہ میرے ان وسوسوں کے اور اندیشوں کے سچ ثابت ہونے کی صورت میں ملک کے ساتھ بھی بہت برا ہوا اور فوج کے ساتھ بھی بہت برا ہوا، اور خود بدقسمتی سے کہ جنرل باجوہ صاحب کو میں نے جو کچھ عرض کیا تھا وہ ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کاش میری پریڈکشن غلط ثابت ہو جاتی، لیکن ملک اور فوج اور باجوہ صاحب کے ساتھ وہ نہ ہوتا جو ہو گیا عمران خان کے ہاتھوں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.